میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہوا، خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا۔ خلافت راشدہ معیار حق ہے۔ خلافت راشدہ کیا ہے؟ یہ لفظ آپ سے کہلوانا ہے، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، معیار حق ہے۔ خلافت راشدہ کیا ہے؟ معیار حق۔ میں نے حق سے ہی بات شروع کی تھی۔ حضور کے جو خلفاء ہیں وہ معیار ہیں حق کا۔ خلافت راشدہ صرف سیاسی حکومت کا نام نہیں، نیابت نبوت کا نام ہے۔ خلافت راشدہ صرف سیاسی حکومت کا نام نہیں، نبی کے نائب ہونے کا مطلب ہے خلیفہ راشد۔ خلیفہ راشد کا مطلب نیابت نبوت ہے۔ صرف سرحدوں کی حفاظت اور امن کے ساتھ ملک کے اندر نظام چلانا اس کا مطلب نہیں خلافت راشدہ کہ سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے، ملک کے اندر امن قائم ہے، یہ خلافت راشد ہے۔ یہ نہیں صرف خلافت راشدہ، خلافت راشدہ اس سے وسیع تر مفہوم رکھتی ہے۔ خلافت راشدہ میں سرحدوں کی حفاظت بھی شامل ہے، ملک کا اندرونی امن بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ قائم رکھنا یہ بھی خلافت راشدہ کی ذمہ داری ہے۔ مربیانہ ماحول، بلکہ ایک مفکر نے تو بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ خلافت راشدہ کو خلافت مرشدانہ کہہ سکتے ہیں۔ جو کام مرشد کرتا ہے نا کہ آخرت سنوارتا ہے، وہ کام خلیفہ راشد کرتا ہے۔ خلافت راشدہ کا دوسرا نام کیا بیان کر رہا ہوں؟ خلافت مرشدانہ۔ خلافت جو کام مرشد کرتا ہے نا کہ آخرت سنوارنے کا خیال رکھتا ہے، یہی کام خلیفہ راشد کا ہے۔ ایسا مربیانہ ماحول جس میں نظام کی بھی اصلاح ہو اور اس نظام میں روح اسلامی بھی موجود ہو، صرف نظام کی شکل ہی موجود نہ ہو بلکہ اس کے اندر اسلامی روح بھی موجود ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت میں نماز پڑھا رہے ہیں، جب سلام پھیرا تو صحابی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ آج نمازیوں میں کوئی ایسا ہے جو نماز کے دوران رویا نہ ہو۔ خود فاروق اعظم بھی نماز پڑھاتے ہوئے رو رہے ہیں، پیچھے کھڑا ہر نمازی رو رہا۔ اور جب نماز مکمل ہوئی ایک دوسرے کو صحابہ دیکھ رہے تھے، کوئی ایسا نمازی آج ہے جو نماز کے اندر رویا نہ ہو۔ صرف ظاہری شکل ہی اصلاح والی نہیں کہ نظام ٹھیک ہے جو ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر روح بھی اسلامی موجود ہو۔ خلیفہ راشد ظاہر اور باطن دونوں میں خلافت کا فرض سر انجام دیتا ہے، اس کی روح بھی فیض امت میں تقسیم کر رہی ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ کے تعلق میں ایک لفظ ہی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، باقی تو اس کی تشریح ہے۔ خلافت راشدہ معیار حق۔ خلافت راشدہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں شخصی پسند اور ناپسند نہیں چلتی کہ خلیفہ کو جو چیز پسند ہے وہ خلیفہ جاری کر دے، نہیں، خلیفہ نافذ کرتا ہے قرآن اور حدیث کے حکم کو۔ خلیفہ پابند ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا۔ خلافت راشدہ شخصی پسند اور ناپسند پہ چل رہی ہے؟ نہیں، خلافت راشدہ شخصی پسند اور ناپسند پہ نہیں چل رہی بلکہ قرآن اور سنت کی پابندی کے ساتھ چل رہی۔ اس میں تو حالات یہ ہیں کہ اگر خلیفہ کرتا بھی نیا پہن کے آتا ہے نا تو ایک عام بندہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے آپ نے یہ کرتا کیسے بنوا لیا ہے، اور فاروق اعظم جواب دیتے ہیں۔ ایک عام بندہ کھڑا ہو کے احتساب کر رہا ہے۔ تو خلافت راشدہ اپنی ذاتی پسند سے حکومت چلانے کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن اور سنت کی پابندی کا نام ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ خلافت راشدہ میں اوپر جو سربراہ ہے وہ تو خلیفہ ہوتا ہے، جواب دہ خلیفہ ہوتا ہے، لیکن خلیفہ کے نیچے مجلس مشاورت ہوتی ہے، وہ باہمی مشورے سے فیصلہ کرتی ہے۔ خلفائے راشدین نے اس مشاورت کو قائم رکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج ایک تجویز آئی ہے کہ حق مہر مقرر کر دیا جائے۔ تو ایک عورت کہتی ہے
اللہ اور اس کے رسول نے جب اس کی حد مقرر نہیں کی تو امیر المومنین آپ کیوں مقرر کرتے ہیں؟ تو آپ وہ تجویز واپس لے لیتے ہیں. تو پھر وہاں شخصی پسند اور ناپسند چل رہی ہے یا قرآن اور حدیث کا حکم چل رہا ہے؟ قرآن اور حدیث کا حکم. ذہن میں بات آ گئی ہے تو آپ نے فوراً نافذ کر دی ہے؟ نہیں، وہاں مشاورت ہوئی ہے اور اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مشورہ دیا جا رہا ہے.